دل کا معاملہ زاویہ محض پروگرام نہیں رہا، اس میں کچھ اندر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اندر کی باتیں اتنی اہم اور ضروری نہیں ہوتی، لیکن گھر والے چونکہ گھر والے ہوتے ہیں اس لیے اندر کی باتیں چلتی رہتی ہیں، جیسے گھروں میں چلتی رہتی ہیں۔ میں آپ کے مقابلے میں شروع سے ہی لالچی اور تھوڑا سا خود پرست سا انسان ہوں۔ میری ماں ہم سب بہن بھائیوں کو لوکاٹ، بیر، گنڈیریا، جامن بانٹا کرتی تھی، تو مجھے یہ دل چاہتا تھا، میری عادت ہو گئی تھی مجھے زیادہ ملے کسی نہ کسی طریقے سے۔ میں کوشش بھی کرتا تھا کہ مجھے زیادہ چیزیں ملیں۔ آج بازار سے گزرتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ تب میں حلوائی کی دکان کے آگے سے بڑے آرام اور آہستگی سے گزرتا تھا اور چیزوں کو اس وقت تک گردن گھما کے دیکھتا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، اور عید کے روز تو میں ہر بڑے بزرگ کو خواہ مخواہ سلام کرتا، اور جنہیں نہیں بھی جانتا تھا ان کو بھی تھا کہ عیدی مل سکے۔ زندگی ایسے ہی چلتی رہی۔ پچھلے سال یہ خواہش بڑی تیزی سے پیدا ہوئی، کیا میں بھی کوئی سروس کر سکتا ہوں؟ یعنی میں کسی خدمت کی طرف رجوع کر سکتا ہوں۔ میرے چھوٹے بڑے سب کام کر رہے ہیں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں، رفائی کام کر رہے ہیں، مجھ سے یہ کام ہو پائے گا؟ میرے قسمت میں یہ لکھا ہے کہ نہیں؟ گزشتہ دنوں 22 برس کو دسمبر کی بہت دھند پڑی، سارا علاقہ ہمارا شدید دھند میں لپٹا گیا، لاہور اور سیالکوٹ خاص طور پر۔ میں اپنے کمرے میں رات کے وقت اکیلا تھا، باقی سارے گھر کے لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں کھڑکی کھول کر دھند کا نظارہ کرتا رہا۔ میرا خیال تھا اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اکیلا ہوں اور بہت ہی اکیلا ہوں اور رات کا وقت جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، تو مجھے میرے سوال کا جواب موصول ہوگا۔ میں اس وقت اپنی محبوب چائے کیموملا ٹی پی رہا تھا۔ یہ چائے بڑی مفید ہوتی ہے، اس سے ذہن کے پردے کھلتے ہیں اور کچھ روح کے پردے بھی کھلتے ہیں، ان میں کچھ عجیب طرح کی مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ جب میں اٹلی میں تھا، کچھ کافی عرصے کی بات ہے، 54-55 برس پہلے کی، تو ایک واقعہ پیش آیا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرے باس نے مجھے کچھ ایسی باتیں کی جو مجھے برداشت نہیں ہوئی۔ دیار غیر میں کسی اور حکومت کی نوکری کرتے ہوئے کچھ ایسا تاثر پوچھا جائے کہ آپ کے قبیل کا کوئی اور شخص آپ کے ملک میں ہے جسے ہم اگلے سال ٹرائی کر سکیں، یعنی کہ مجھ سے ہی پوچھا جا رہا ہے تمہارے ہی جگہ کا کوئی اور شخص ہم تمہاری جگہ لے آئیں۔ میں بہت دکھی تھا کیونکہ میں اپنی قابلیت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن ہمارے باس کی اپنی محبوبہ سے کچھ لڑائی ہوئی تھی، تو پہلا بندہ جو اس کی راہ میں آیا وہ میں تھا۔ اب نہ میں نے لڑائی کروائی تھی، نہ میرا کوئی قصور تھا۔ بہرحال ایک تکلیف دہ شام تھی وہ۔ جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی جو لائم لیونگ ہے، جو میری لینڈ لیڈی ہیں، ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی بہت اچھی سلیپنگ پل لیتے ہیں۔ کہیں مجھے تو پتہ نہیں، لیکن تمہیں کیوں چاہیے؟ میں نے کہا میں آرام سے سونا چاہتا ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اس نے کہا ہم تو نیند کی گولیاں استعمال نہیں کرتے۔ ہم نہیں جانتے، یہ تو ولایتی انگریز کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو جب آپ پہ کوئی مشکل آئے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ہم تو کیموملا ٹی پیتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں، تم بھی پیو، سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ اس نے اپنا اوور کوٹ پہنا، اونی جوتے پہن کے نیچے اتری اور ٹی کا ساشے خرید کے لائی، پھر مجھے گرم پانی میں ملا کے ایک پیالی دے دی۔ میں نے اسے پیا تو نیند آنے سے پہلے اب تصور کی بات کہہ لی کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اب میں کل صبح اپنے باس کو جا کے بتاؤں گا کہ ہاں میرے جیسے 3 آدمی اور بھی ہیں وہاں پر، اور آپ انہیں بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ اور میں خوش ہونے لگا کہ یہ تو میں نے کمال کی بات کی۔ اس وقت سے لے کے جب تک میں کبھی اچھی کیفیت محسوس کرنا چاہتا ہوں تو کیموملا ٹی پی لیتا ہوں۔ میرے دوست مجھے وہاں سے بیچتے ہیں، یہاں بھی ملتی ہوگی، نہ بھی ملے تو میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خود بھی پی سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تار کے پاس 1 روپے کا اتنا بڑا سا پوڑا دیتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو بابو آنا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگنے والی جڑی بوٹیاں ہیں گلے بابو آنا، آپ ماس کی شاخوں کے چورا کر کے ململ کی پوٹی میں باندھ کے چائے میں غوطہ دیں تو آپ کی کیموملا ٹی تیار ہے، یہ بابو آنا قہوہ۔ پھر بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تھی، جو آرزو نہیں پیدا ہوئی، جو مجھ پہ خواہش طاری ہوتی کہ دھند کے جو دبیز پردے چھٹتے ہیں۔ کبھی آپ نے دھند کو بہت قریب سے ملاحظہ کیا ہے؟ دھند ساری کی ساری ایسی نہیں ہوتی جیسے ہمارے ذہنوں پہ ہوتی ہے۔ یہ جو اصلی والی دھند ہوتی ہے نا، اس کا رنگ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، الگ ہی طرح کا رول ہے اس کا۔ جب وہ ہلکی ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں سے ایک لائٹ آتی۔ آپ دھند کو دیکھیں، چاہے گاڑی میں بیٹھے ہوں، دبیز دھند کو، تو ایک لمحہ ایک وقفہ لائٹ کا ضرور آئے گا، اور پھر دھند گہری ہو جائے گی اور پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دھند کو دیکھنا، اس کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا، ان مراحل کو طے کرنے میں بڑی آسانی کرتا ہے۔ اگر لوگ باطن کے سفر کو اختیار نہیں کرتے تو میری طرح سے بیٹھ کے دیکھتے ضرور ہیں۔ جب میں وہاں بیٹھا تو مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا کہ میں رہنے والوں سے بھی ہو سکتا ہوں۔ البتہ مجھے اپنے اندر ایک حکم نامہ جاری ہوتا محسوس ہوا، کوئی بڑا لمبا کام نہیں کیا جا سکتا، تم اپنے فعال کو، اپنے کام کو اور اپنے ارادوں کو بانٹ لو۔ قدم اٹھانا ہے تو پھر رکھنا ہے، پھر اس کے بعد نیا قدم ملتا چلا جائے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ تمہیں دیکھنا پڑے گا جو کام کرنے لگو اس کام کے اندر دل بھی ہے یا نہیں۔ کام ایک وجود کرنے والی چیز ہے اور وجود کا ایک دل ہوتا ہے۔ اگر اس کا دل نہیں ہے، اس کی تلی، جگر، دماغ، مت کرو اس کو۔ اگر اس میں صرف دل کی منشا ہے تو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو،
بہت کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بغیر کیے جاتے ہیں، چلتے ہیں، نہ کام ہے اس میں، نہ دل ہے اس میں، اس کے آگے والے آنے والی ہر چیز میں دل ہے۔ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دل مکھی سے لے کر ہاتھی ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، وائرس تک میں ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ دل سے مشابہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں داخل ہو جاؤ، جب خلوص اور نیک نیتی سے داخل ہوں گے کسی بھی چھوٹے کام میں، تو آپ کو ایک اسٹیپ ملے گا، چڑھتے چلے جائیں گے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے ساتھ، وہ بڑا کام جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ اس وقت سوچنے لگا میرے چھوٹے کام تو بس اتنے ہی ہیں کہ کبھی کبھی میں دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے انداز میں کسی کو بتائے بغیر میوزیم میں چلا جاتا ہوں، کونے سے دوسرے کونے تک گھوم پھر کر بینچ میں بیٹھ جاتا ہوں، وہاں پہ فاسٹنگ بدھا ہو، یہ میرا عمل ہے۔ بہرحال کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی قبرستان میں جاؤں، تھک جاتا ہوں تو قبر کے چبوترے پہ بیٹھ جاتا ہوں، کبھی کوئی خطبہ پڑھا، کبھی نہ پڑھا۔ اس عمل سے مجھے بڑی طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس عمر کی وجہ سے اب میں جا نہیں سکتا، لیکن میں اپنی پوتی مایا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ، میرے بڑے بھائی کے پوتے پوتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ بچوں کو اپنے بڑوں کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ کیسے تھے، کیسے رہتے تھے۔ تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا کو جانوروں کا بڑا شوق تھا، اور ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ڈیڈی نے بھی تو کتے پالے ہوئے؟ میں نے کہا ہاں جی، بڑے خوخار کتے تھے، وہی ان کا شوق تھا، عام سے سیدھے سادے گلی کے کتے تک بھی ان کے پاس آتے تھے۔ تو میں نے کہا وہ جو تمہارے دادا میرے بڑے بھائی تھے، بچے ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ماما کہتی ہیں وہ سنا کرتے ہیں کہ وہ کتے لڑاتے تھے۔ میں نے کہا جی کتے بھی لڑاتے تھے وہ۔ اب میرے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم رحم دل لوگ ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں کہ زمیندار جائیداد کتے لڑاتے ہیں خوخار۔ نہیں جی، ایسے نہیں ہوتی، سب جگہ ایسے نہیں ہوتا۔ گاؤں میں 3-4 ہزار کا ایک بڑا کھلا سا پڑ ہوتا ہے، میدان چھوڑ دیتے، ایک آدمی کتا لے کے آتا ہے جو اس نے بڑی محنت سے پالا ہوتا ہے، بادام چھوارے گھی مکھن کھلا پلا کے۔ دوسری دفعہ دوسرا آتا ہے، دونوں اس کی سنگلی کھول دیتے ہیں، سنگلی زنجیر کو کہتے ہیں، پھر وہ کتے لڑ جاتے ہیں۔ میں نے یہ لڑائی نہیں دیکھی تھی کہ کتے جھپٹتے کس طرح ہیں اور کیسے ادھیڑتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن باہر ویسے ہی لڑتے ہیں جیسے پہلوان آپس میں لڑتے ہیں۔ پھر وہ اپنا پنجے لڑاتے ہیں، لڑنے، بہرحال جیتنے اور ہارنے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو کتا گر جائے یا اس کی زمین پیٹھ پہ لگ جائے، جیسے کنڈ لگ جانا کہتے ہیں، وہ ہار جاتا ہے، دوسرا جیت جاتا ہے۔ پھر ڈگا ڈول بجتا ہے، پھر دوسرا ہارا ہوا کتا شرمندہ دم دبا کے مالک کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اور مالک بھی تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے۔ جب میں بچوں کو یہ بتا رہا تھا کہ تمہارے دادا کتوں کے کچھ ایسے ہی شوقین تھے اور انہیں اسی قسم کے کتے پسند تھے، تو مایا کہتی ہے دادا یہ تو برا کام ہے، یہ تو نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ جانور سے محبت کا الگ انداز ہے۔ اب دیکھو کہ آپ کے اندر یہ ہے نہیں ہے۔ اب ایک دادا جو آپ کی عمر کے پہنچ گئے ہیں تو بے شمار چڑیاں ان کے ہاتھ پہ آتی ہیں، ان سے آٹا چھین کے کھاتی ہیں، کوئی 20-30 چڑیاں ان کے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے، پوری کہانی سنانے کا مقصد یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے بچے کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ اور سنانے والے کے ساتھ بھی۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کو ایک نیا سٹیپ ملنے والا ہے، اور آپ ایک نئے سٹیپ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی روٹین وہی رہے گی جو چلتی چلی آ رہی ہے، جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ زندگی میں کام کرنے کے لیے اپنی کریز کے اندر رہ کے کھیلنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہر وقت چھکا نہیں مار سکتے، ہر وقت چوکا نہیں مار سکتے، لیکن اپنی کریز کے اندر رہ کر بڑے پن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ 22 دسمبر کی دھند کی وجہ سے یہ بات کھلتی چلی گئی۔ بہرحال میں نے اب تہیہ کیا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض ہوں کہ آپ نے بھی تہیہ کیا ہوگا، نیا سال شروع ہونے والا ہے جو کہ اب شروع ہو گیا ہے۔ تو کوئی بڑا پلان، کوئی تاج محل کو عظیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام کر کے خوش رہیے۔ جسمانی زندگی کو برقرار رہنے کے لیے ہاسپٹل کھل رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی بہت بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ دھند کے اندر سے روشنی کا جو سوال نکلا ہے وہ یہ کہ ہمیں بالکل چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے بندوں کو، نہایت چھوٹے چھوٹے بندوں کو یہ تسلی اور تشفی عطا کرنی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ میری داڑھی میں بلا کا درد ہوا اور رات بھر میں بیٹھا رہا تکلیف کے عالم میں۔ اب ہمیں کسی معروف دندان صاحب کا پتہ نہیں۔ بہرحال صبح میری بیوی گلبرگ میں مجھے ڈاکٹر مسعود کے پاس لے گئیں۔ ان سے ملے، بڑے خوش اخلاق اور اعلیٰ درجے کے سرجن، اور اس وقت یہ ہماری کرکٹ ٹیم کے ڈاکٹر تھے۔ بڑی دوستی ہوئی، ان سے ملنا ملانا ہو گیا، گھر آتے رہے، ملتے رہے۔ ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی، وہ کسی زمانے میں اسکول ٹیچر تھے ان کے والد۔ اب بھی 80 سال کی عمر میں سائیکل بیٹھ کر ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے۔ اتنے بڑے سرجن کے بعد ٹیوشن پڑھاتے تھے، لیکن مفت۔ الجبرے کے بہترین ٹیچر تھے، اور میں ان سے کہتا تھا کہ سر چھوٹی گاڑی خرید لیں، کہتے تھے نہیں اشفاق میاں مجھ سے سائیکل ہی چلتی ہے، بس میں ٹھیک ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کافی سال بھٹنڈا کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کیسا بندہ آپ نے ملوا دیا۔ میں نے کہا یہ فرمائے ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آثار تھے کہ جن کا تعلق بابا رتن ہندی کے ساتھ ہو؟ کہنے لگے بیٹا ان کا بہت بڑا مزار ہے وہاں پر، بڑے چڑھاوے چڑھتے ہیں وہاں پہ، ہندو مسلمان مرد عورتیں سب آتے ہیں، اور جو تمہارا دوست ہے ڈاکٹر مسعود،
میرے گھر 13 برس تک اولاد نہیں ہوئی تھی، میں پڑھا لکھا شخص تھا، ایسی باتوں پہ میں اعتبار نہیں کرتا جن پہ انبھڑ کرتے ہیں۔ پر ایک دن میں جا کر بابا رتن ہندی کے مزار پہ بڑا رویا اور میں نے کہا کچھ نہیں، بولا کچھ نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ جو سیانے بندوں کو شرک کا ڈر رہتا ہے نا، کچھ نہیں رویا، بس گیا وہاں جا کے بہت رویا اور رو کے واپس آیا۔ ان کی کہانی کا مجھے پتا تھا کہ یہ مدینہ شریف لے گئے تھے۔ مزار پہ آنے کے بعد میں گھر آیا، رات کو مجھے خواب آیا کہ میں جس ہندوستانی انداز کے سفید داڑھی والے بابا جی آئے اور کہنے لگے لے اپنا کاکا پھڑ، بس یہ اللہ نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا جی کہاں سے آیا ہے؟ ماں صاحب کہنے لگے جب میں نے خواب میں وہ بچہ اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں رتن ہندو ہوں۔ اور کیسے بے وقوفوں کی طرح رویا کرتے ہیں، صبر سے چلتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی رکھتے ہیں اور ادب سے جاتے ہیں۔ ماں صاحب کہنے لگے مجھے سفر اور لاٹھی کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا جی اس کا مسئلہ میرے پاس ہے۔ مجھے سمجھ میں آیا جو لڑکیاں حضور کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھیں وہ خوش قسمت تھیں۔ ہم کچھ مصروف ہیں، کچھ دل ہمارے مصروف ہیں، اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتے، لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی آرزو ضرور دل میں رکھنی چاہیے۔ جب دل میں یہ ہو جائے نا، پکا اور تہیہ تو رستہ بھی مل جاتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کوئی وظیفہ کر لیتے ہیں۔ وظیفہ کرنا اچھا ہے لیکن یہ رستہ نہیں ہے۔ رستہ وہی ہے جو چھوٹے موٹے گھروں سے نکل کر ٹیلوں کی طرف جاتا ہے، جہاں وہ لڑکیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ انہیں کیا علم اور کیا پتہ، کوئی کتابیں نہیں پڑھی لکھی تھیں۔ ان کے دل میں ایک آرزو تھی کہ جو نور کی صورت میں بڑھتی چلی گئی اور آہستہ آہستہ مقام بلند ہوتا چلا گیا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ آج کل ہم معلومات کے راستے پہ چل رہے ہیں کیونکہ یہ انفارمیشن کی صدی ہے۔ ہم اس صدی میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن محبت کا راستہ دوسرا ہے جو ہم کو اوپر لے جاتا ہے۔ ہم محبت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، چلے محبت نہ کی جائے، چلے کچھ دیا نہ جائے۔ نبی کریم فرماتے تھے نرم لہجہ، مسکراہٹ، صدقہ جاریہ، کبھی کبھی اسے جاری کر دیا کریں۔ ہنس کے بول پڑیں، لیکن ہمارے یہاں یہ بھی مفقود ہو گیا ہے، جھگڑے ہیں، لڑائی ہو گئی، ہم محبت تو ایک طرف رہی، مسکراہٹ بھی کسی کو نہیں دیتے۔ حالانکہ جب آپ کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، گھوری ڈالتے ہیں، سلوٹے ڈالتے ہیں، تو آپ کے چہرے کے 72 مسلز کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مسکرائیں تو صرف 2 مسلز ٹینشن میں آتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے، لیکن نہیں ہوتا۔ مجھے یہ سارے راز معلوم ہے لیکن مجھ سے بھی نہیں ہوتا۔ اندر کی بات چھوڑ کر ہم اور آپ تو صرف سامان اکٹھا کرنے پہ لگے ہیں، لیکن یہ سامان کم بخت کسی کام کا نہیں ہے، بالکل کام نہیں آتا۔ اب اگر آپ سوچیں میرے پاس ایک بار پیسے جمع ہو گئے 1,13,000، اب میں عمر کے اس حصے میں سمجھ میں آیا ہوں، میری سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا کروں۔ میرا جی چاہتا ہے میں اپنی ذات پہ خرچ کروں، کیا کروں؟ دھوپ میں بیٹھ کر مولی کاٹ کر اسے مسالہ لگا کے کھا لوں، میں ایسا کر نہیں سکتا، تو میں اب اس پیسے کا کیا کروں؟ تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی الفت، تھوڑی مسکراہٹ جاری کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چیک کیش کرانے پہ کوئی خرچہ نہیں آتا۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔